میقات ہو، اور جب یہ 30 راتیں مکمل ہو گئیں تو اللہ کو عبادت موسیٰ کی پسند آئی، تو اس 30 میں اللہ نے 10 کو بڑھا دیا۔ اب یہ جو 10 بڑھ گیا تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر امپوز کر دیا گیا، زبردستی کی گئی، وہاں تڑپ تھی کہ عبادت مزید کریں، یہاں خدا چاہتا تھا کہ بندہ بندگی مزید کرے۔ اب 30 پر جو 10 بڑھے تو ہوئے 40 راتیں موسیٰ نے گزاری، تو اسی 40 کو موضوع بنا کر، سبجیکٹ بنا کر ہم اگلی 4 راتوں میں گفتگو کریں گے۔ لیکن آئیے آج کی رات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ روایات 3 ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ کی شہادت 23 ذیقعدہ کو ہوئی۔ اچھا، ذیقعدہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 11 ذیقعدہ ولادت ہے، 23 ذیقعدہ شہادت ہے۔ اور دوسری روایت جو آج کی شب ہے جو 17 صفر کی ہے۔ تیسری روایت 29 صفر 29 صفر کی ہے جو ٹھیک 28 صفر کے بعد کی تاریخ ہے۔ بہرحال 17 صفر کی روایت کو لیتے ہوئے آج شہادت کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آئیے امام کی زندگی کی کچھ گوشے بیان کریں، مل کے صلوات پڑھے گا باپ۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام، ان میں آپ کو 5 جو پنجتن ہیں ان کی شان دکھائی دے گی۔ پنجتن کی شان کو اگر امام رضا کی ذات میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں آپ۔ اچھا، ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں گا، کہاں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا عزم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب، یعنی تمام پیغمبروں کو اگر مجسم ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی طرف دیکھو، اور پنجتن کو اگر ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو تو امام رضا کی طرف دیکھو۔ مل کے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو خلاصہ انبیاء ہے وہ پہلا علی، جو خلاصہ پنجتن ہے وہ تیسرا علی۔ اب جو میں نے خلاصہ پنجتن کہا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا، توجہ دیجئے گا، میرا تعاون کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ محظوظ ہو جائیں گے، انشاءاللہ بارگاہ امام رضا میں ہماری یہ حاضری لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام رضا میں نے کہا پنجتن کی شان، جب پنجتن کی شان ہے تو کس طرح سے شروع کہاں سے کریں گے؟ جب بھی پنجتن کی بات ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہاں سے؟ یاد رکھیں، وہ دنیا جو ہم پہ الزام لگاتی ہے وہ دیکھ لے، ہم نے جب پنجتنوں کو ترتیب بتائی پنجتن کی تو یا علی سے نہیں شروع کیا، ہم نے پہلے بچے کو یا محمد سکھایا ہے، پھر اس کے بعد یا علی، پھر اس کے بعد یا فاطمہ، پھر اس کے بعد یا حسن یا حسین۔ الزامات دینے والے مسجدوں میں آئیں تو ہم تذکرہ محمد کا پہلے کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں آئیں تو تذکرہ محمد کا پہلے کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں تو پہلے محمد کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، پھر علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیے گا بابا۔ تہمتیں ہیں، کلمہ پڑھا تو توحید کا، پھر رسالت کا، پھر امامت کا، ہم ترتیب کے قائل، بچے کو پہلے یا محمد سکھایا پھر یا علی سکھایا۔ اسی ترتیب سے بتانا چاہوں گا، 8ویں امام شاہکار پنجتن، 8ویں امام مرقع اوصاف پنجتن، 8ویں امام نمونہ اوصاف پنجتن۔ آج اسے ثابت کرنا تو جو 8ویں امام میں وہ شان پائی جاتی ہے تو پہلی میں یہیں سے شروع کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں، مولا کائنات کے علاوہ جتنے ہمارے ائمہ ہیں انہیں کہا جاتا ہے ابن رسول۔ یہ وجہ کہ حدیث جب ملتی ہیں یا روایت ملتی ہے کہ آنے والا جب ملتا ہے امام سے سوال کرتا تو کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، یہی نا
یبن رسول اللہ. تو شان یہ کہ جتنے ہمارے امام دوسرے سے لے کے 12ویں تک ہیں یہ سب کے سب کہلائے رسول کے بیٹے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے 5ویں امام جو ہیں دوسرے امام کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن کسی آنے والے نے یہ نہیں کہا یبن الحسن, کسی آنے والے نے یہ نہیں کہا یبن الحسین, کسی آنے والے نے یہ کہا یبن زین العابدین. جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا یبن رسول اللہ. دوسرے سے لے کے 12 تک سب کو ہم کہتے ہیں یبن رسول اللہ. لیکن آئیے میں بتانا تھا رسول کی شان جو 8ویں امام کو دی گئی. تمام اماموں کو کہا جا رہا ہے یبن رسول اللہ, لیکن 8ویں امام کے بعد کتنے امام ہیں؟ 4. تاریخ میں دیکھیے گا بقیہ امام جو 9ویں آئے, 10ویں آئے, 11ویں آئے, 12ویں امام جب آئے تو ان سب کے القاب میں ایک لقب اور بڑھا. وہ لقب کیا تھا؟ ابن الرضا. ابن الرضا 9ویں امام ابن الرضا, 10ویں امام ابن الرضا, 11ویں امام ابن الرضا, 12ویں امام ابن الرضا. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو 8ویں امام کی زیارت کے بعد کہتے ہیں یا ابناء الاربعہ, 4 امام جو 8ویں امام کے بیٹے ہیں. تو دیکھا آپ نے رسالت والی شان, وہ شان یہ کہ آپ کے بعد کے جتنے امام تھے آپ کی نسبت سے پہچانے گئے کہ رضا کے بیٹے ہیں. مل کے صلوات پڑھے گا بابا. ہمارے 4 امام ہیں جن کا نام علی ہے. ہمارے 4 امام ہیں جن کی کنیت ابو الحسن ہے. پہلے امام, چوتھے امام, پھر اس کے بعد 8ویں امام, پھر اس کے بعد 10ویں امام. لیکن اگر ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں نا تو دعائے توسل میں ہمارے 7ویں امام کو بھی جو ابو الحسن کہا گیا تو کل 5 ہو جاتے. تو کم سے کم 4 ابو الحسن یا 5. تو نام بھی پایا علی, کنیت بھی پائی علی کی ابو الحسن, لیکن بقیہ ائمہ علی ہوئے, بقیہ ائمہ ابو الحسن ہوئے. لیکن 8ویں امام کی ایک خاص شان ہے کہ یا تو پہلے کو مرتضیٰ کہا گیا یا 8ویں کو مرتضیٰ کہا گیا. یعنی ہمارے 8ویں امام کا ایک لقب مرتضیٰ بھی ہے. رضا تو ہے, مرتضیٰ بھی ہے. پہلے امام کا لقب مرتضیٰ, 8ویں امام کا لقب مرتضیٰ, یعنی یہ ایک مرکب. اب آئیے جناب فاطمہ الزہرا اب دیکھیں پنجتن کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں رسول کی. مختصر کرتے ہوئے جو منیت کی بات کی وہ کہا علی منی وانا منہ, علی مجھ سے میں علی سے, حسن منی وانا منہ, حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. ہاں بقیہ میں ضمیر رکھی, لیکن حسین کی جب بات آئی تو یہاں بھی نام رکھا, نتیجے میں بھی نام رکھا, میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے لیکن منہوں نہیں کہا, میں حسین سے ہوں. ایک مرتبہ نہیں 2 بار حسین. تو اللہ اکبر. لیکن جب جناب سیدہ کی بات آئی تو فاطمہ تو منی نہیں کہا, فاطمہ تو منی نہیں کہا, ایک لفظ بیچ میں لائے, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا. ذہن میں رہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. باقی تو محمد ہے کیا, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, نہیں قرآن مجید سے پوچھے ہیں کیا. بازیزو یاد رکھیں 63 سال زندگی گزارنے والی ایک فرد کا نام محمد نہیں. مکے میں جس نے 50 سال گزار دیے, 53 سال گزار دیے, اس کا نام محمد نہیں. قرآن نے کہا وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھے گا بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ پیغمبر کچھ نہیں سوائے اس کے کیا اللہ کے رسول ہیں. اب کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو فاطمہ کسی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے, فاطمہ کسی باپ کا ٹکڑا نہیں ہے, فاطمہ کسی شخصیت کا ٹکڑا نہیں ہے, فاطمہ کسی فرد کا ٹکڑا نہیں ہے, فاطمہ رسالت کا ٹکڑا. تو بزا کس کو کہا گیا؟ جناب سیدہ کو. بقیہ کسی امام کو رسول نے بزا نہیں کہا ہے. جب آپ نے سب کے نام لیے نا
تو آپ نے کہا ان کا لقب یہ، ان کا لقب یہ، ان کا لقب یہ مرتضیٰ ہیں، یہ مجتبیٰ ہیں، یہ سید الشہداء ہیں، یہ زین العابدین ہیں، یہ باقر علم النبیین ہیں، یہ صادق آل محمد ہیں، یہ کاظم ہیں، یہ رضا۔ جب امام رضا پہ آئیں تو انہوں نے کہا بضعۃ منی، ایک میرا ٹکڑا ہے جو خراسان میں دفن ہوگا، تو بضعہ کہا۔ کیا کہا؟ بضعہ کہا، یا جناب سیدہ کو بضعہ کہا، یا امام رضا کو بضعہ کہا۔ تو دیکھا آپ نے اپنی ماں کی صفت بھی دی میں۔ ایک اور بات ماں کی صفت کے حوالے سے، ایک حدیث ہے جو آپ نے بہت معروف ہے، سنی ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے۔ اور وہ حدیث کی ہے، جو لوگ مدینے گئے زیارت کے لیے ریاض الجنہ پہ بھی گئے ہوں گے، ریاض الجنہ پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہوگی، مگر میں یہاں پر اکثر کہا کرتا ہوں ریاض الجنہ پہ صرف 2 رکعت نماز نہ پڑھا کیجئے، 2 رکعت زیارت جناب سیدہ کی نماز بھی پڑھا کیجئے، کیونکہ معتبر روایات کے مطابق جناب سیدہ وہاں دفن ہے۔ اچھا اس کا ثبوت کس طرح سے؟ رسول نے فرمایا کہ بین بیتی و منبری، بین بیتی و قبری، میرے گھر اور میری قبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی جناب سیدہ یہاں دفن ہے۔ اچھا ایک چیز، ریاض الجنہ جہاں کہا گیا وہ جناب سیدہ کے لیے کہا گیا، قبر جناب سیدہ۔ ان کے علاوہ ایک قبر امام رضا علیہ السلام میں مل کے صلوات ایک ہمارے 8ویں امام جن کے لیے کہا گیا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ اکبر، جو مشہد زیارت کے لیے گئے آپ نے دیکھا ہوگا 2 طرف جو پہاڑ ہیں، کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اللہ اکبر، یقیناً جو مشہد جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ جنت میں اتر گیا، یہ زمین پر جنت ہے۔ یقیناً زمین پر کربلا بھی جنت ہے، کاظمین بھی جنت ہے، سامرہ بھی جنت، جہاں جہاں فاطمہ ہے یا اولاد فاطمہ یہ جنت ہی ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگلی روایت امام مجتبیٰ کی شان دیکھیں آپ کے اندر۔ امام مجتبیٰ کی شان اس طرح سے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور وقت کا حاکم جو حاکم شان ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، معاہدے کے اوپر حاکم شان نے عمل نہیں کیا، لیکن کامیابی یہ تھی کہ جو 6 پوائنٹ تھے اس میں سے ایک بھی پوائنٹ معاویہ کا نہیں تھا، سارے پوائنٹ ہمارے مولا کے تھے، سارے پوائنٹ میرے مولا کے تھے، پوائنٹ میرے مولا کے۔ حاکم شام نے بھی سائن کیا، عمل نہیں کیا باغی ہے، عمل نہیں کیا گنہگار ہے، عمل نہیں کیا غدار ہے، عمل نہیں کیا جھوٹا ہے، عمل نہیں کیا بے دین ہے، عمل نہیں کیا گمراہ ہے۔ لیکن جب بھی 2 لوگوں میں معاہدہ ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر 6 شرطیں تو 3 میری 3 تمہاری، 8 شرطیں تو 4 میری 4 تمہاری، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اگر زیادہ مضبوط ہو جائے تو 5 میری 3 تمہاری۔ لیکن اللہ پر جب امام حسن میں اور معاویہ میں معاہدہ ہوا تو امام نے ساری شرطیں رکھی، معاویہ کی ایک بھی شرط نہیں تھی، تو قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ حکومت امامت کی پابند ہوتی ہے، امامت حکومت کی پابند نہیں ہوتی۔ میرے کے صلوات پڑھیے گا بابا سے امیر شام امیر المومنین کے بیٹے کا پابند ہے، لیکن امیر المومنین کا بیٹا امیر شام کا پابند نہیں۔ فاطمہ کے لال کی حکومت ہوگی، ہندا کے لال کی حکومت نہیں ہوگی، کیا شرط ہوگی؟ سائن اس نے بھی کی، سائن مولا نے بھی کی، قرآن پہ اور سنت پہ عمل کرے گا، عمل کرے گا، غور کر رہے ہیں، قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ دستخط کر کے بتا رہا اب تک عمل نہیں کر رہا تھا، ارے سلام و فاطمہ کے لال کی حکمت کے اوپر قیامت تک کے لیے معاویہ سے لکھوا لیا کہ اس نے قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا تھا۔ پر معاویہ لا رہا، آل ابو سفیان پہ لا رہا، آل زیاد آل مروان پہ لا رہا، اور عائشہ حفظہ ہندہ لا رہا۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی محمد
اللہ کسی کو حاکم بنائے گا. معاویہ نے اس پہ عمل نہیں کیا مگر سائن کی. اہل بیت کو نقصان نہیں پہنچائے گا, نقصان پہنچایا لیکن سائن کی. تو دنیا کے سامنے حاکم شام کا چہرہ میرے امام نے پیش کر دیا. پھر اس کے بعد مومنین کو نقصان نہیں پہنچائے گا. انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی, اس زمانے میں جو جنگ کا مجرم ہوتا تھا, جو جنگ کا مجرم ہوتا تھا یعنی جس نے جنگ شروع کی, تو جنگ کے مجرم کے لیے سزا یہ ہوتی تھی کہ جو جنگ کے نقصانات ہیں وہ پے کرے گا, جسے کہا جاتا تھا تاوان جنگ, بوٹی آف وار, تاوان جنگ. امام نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ حاکم شام جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, ان تینوں جنگوں کے مقتول جو ہیں ان کے وارثوں کو ہرجانہ دے گا, تاوان دے گا. اب یہ امام نے لکھا, اس نے سائن کر دی. جنگ صفین کے علاوہ کوئی جنگ ہوئی تھی معاویہ سے؟ حاکم شام تو ایک ہی جنگ میں کھل کے سامنے آیا تھا نا. امام نے سائن لے کے بتا دیا کہ صفین میں تو آیا تھا لیکن نہروان میں بھی موجود تھا, نہروان کے ساتھ ساتھ جمل میں بھی موجود تھا. دستخط کر کے حاکم شام نے اعلان کر دیا کہ میں ایک جنگ کا مجرم نہیں ہوں, میں 3 جنگوں کا مجرم. اللہ اکبر. تو یہ شان تھی امام حسن کی. امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ ولی عہد بنیے, تو امام نے کیا کیا, اور وہ تو بہت انکار کیا امام نے. جب اصرار بڑھا تو امام نے کہا میں اپنی شرائط پر قبول کروں گا, اپنی شرائط پر قبول کروں گا. تو ایک مرتبہ خراسان میں آپ نے وہی کیا جو مدینے میں امام حسن نے کیا تھا. لیکن ایک جملہ کہوں, وہ حسن کے وارث نے بتا دیا کہ اگر ہم اپنے وطن میں اپنی شرائط پہ عمل کرا سکتے ہیں تو وطن کے باہر بھی اپنی شرائط پہ عمل کرا سکتے ہیں. امام حسن نے مدینے میں شرائط پہ عمل کروایا. بہادری اور جرأت تو دیکھیں میرے مولا کی, ہمت تو دیکھیں. امام نے ایک مرتبہ اپنی شرائط پر مامون سے عمل کروے بتا دیا کہ سن, میں حسن کا وارث ہوں, ہم مدینے میں ہوں یا خارج مدینہ ہو, ہمارا سکہ اسی طرح چلتا ہے. اور جب میں نے سکہ کہہ دیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے, پوری تاریخ میں ہمارے اماموں کے پاس ظاہری طور پہ ایک 4.5 سال کی حکومت آئی, ظاہری طور پہ, احتیاط کی بات ہے, ورنہ کب ان کے پاس حکومت تھی نہیں, ہمیشہ حاکم تھے, آج تک حاکم ہے. ابھی میں نے وہاں کی مجلس میں پڑھا ہے مومن کی بیان, 4.5 سال میرے مولا حاکم رہے. لیکن مولا نے جو حکومت کی اس میں اپنے نام کا سکہ نہیں چڑھایا. بہترین وقت تھا نا, مولا اپنے نام کا سکہ چلوا سکتے تھے, لیکن ان 4.5 سالوں میں میرے مولا نے اپنے نام کا سکہ نہیں چلوایا. لیکن اللہ اکبر, جب مامون کا دور آیا اس نے میرے مولا سے ولی عہد بننے کے لیے کہا, ریکویسٹ کی, تو اس کے بعد ہوا کیا, امام کے نام کا سکہ چلا. اللہ اکبر, اگر حاکم مامون تھا تو سکہ اس کے نام کا چلنا چاہیے تھا. امام رضا کے نام کا سکہ چل کے بتا رہا تھا حاکم مامون نہیں ہے, حاکم امام رضا ہے. میرے کے صلوات پڑے گا. ہارون رشید بلارا, مامون رشید بلارا. تو سکہ حاکم کے نام کا چلتا ہے, میرے مولا حاکم, سکہ چلا. اچھا یہیں پر ایک چیز اور بھی بتاتے چلیں, امام رضا کا سکہ آج تک چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سکہ بند ہو گیا. عزیزوں, وہ ایک سکہ بنی عباس نے امام رضا کے نام کا شروع کیا, آج تک امام رضا کے نام کا سکہ چلتا ہے. اچھا آپ کہیں گے ایران میں چلتا ہے, یہی ہے نا, کیونکہ ایران میں سکے ہیں جو امام رضا کے نام کے بھی ہیں اور جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کے نام کے بھی. مل کے صلوات پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار ایسے بہتر اور بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن ایک زمانہ تھا جب آپ کے پاس ایسی حکومت نہیں تھی, تب سکہ تھا, ہاں تب بھی تھا.
بتاتے چلیں جب امام کے نام کا سکہ چلا ہے نا خراسان کے اندر شروع ہوا, مومن کو خبر ہوئی کہ امام کے نام کا سکہ شروع ہو گیا, تو اس کے بعد مومن نے کیا کیا کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو اس سکے کو اپنے بازو پہ باندھ دیتے تھے. وہ سکہ جو بازو پہ بندھا تھا وہ امام ضامن کہلایا. اب لوگ جاتے تھے سکہ باندھ کے, مولا کی ضمانت میں جاتے ہیں, سفر پہ گئے خیریت سے واپس آ گئے. اب اس دن سے امام رضا جو تھے امام ضامن ہو گئے. امام رضا جو ہے امام ضامن ہو گئے. جو سفر پہ گیا خیریت سے واپس آ گیا. یعنی اب جو جاتا تھا سفر پہ نا تو سپرد مولا کے کر دیا جاتا تھا, اس کے سپرد کیا جاتا تھا. میں مسائل پہ نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہنا, اس کے سپرد کیا جاتا تھا جو سفر پہ جا کے خود اپنے گھر نہیں آیا, وہ خود واپس نہیں آیا. لیکن قیامت تک امام رضا کی نسبت سے جو امام ضامن باندھی جاتی جس کو, وہ سفر سے واپس آتا ہے. اچھا یہ سکہ چلا, کچھ عرصے کے بعد وہ سکہ ختم ہو گیا. میں نے بھی بڑی ذمہ داری سے جملہ کہا تھا کہ امام رضا کا سکہ پوری کائنات میں چلتا ہے, ایران سے آگے بڑھا میں پوری کائنات میں چلتا ہے. اچھا اس زمانے میں تو امام کے نام کا سکہ چلا, لوگ سکہ باندھتے تھے, خیریت سے جاتے تھے, خیریت سے واپس آ جاتے تھے. اب لوگ پاکستان پہنچے, اب لوگ انڈیا پہنچے, اب لوگ انڈیا اور پاکستان سے آگے افغانستان پہنچے, لوگ اس کے بعد عراق میں بھی تھے, لوگ اس کے بعد جو ہے یورپ آئے, لوگ امریکہ آئے, لوگ کینیڈا آئے, لوگ افریقہ گئے, دنیا کے مختلف گوشوں میں گئے. اب جو وہاں گئے تو ان کے پاس والا سکہ تو نہیں تھا جس پہ امام رضا کا نام لکھا تھا. توجہ ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ امام رضا کے نام کا سکہ تو نہیں تھا. امام رضا کے نام کا سکہ بنی عباس کے دور میں تھا, ختم ہو گیا. ظاہری طور پہ دنیاوی نگاہ سے دیکھیں ختم ہو گیا, کہیں دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہے ختم نہیں ہوا بلکہ کائنات میں ہر جگہ چلنے لگا. عزیزو امریکہ آئے, سفر پہ جانے لگے, ڈالر کا سکہ باندھا, امام رضا کا سکہ امریکہ میں چلنے لگا. کینیڈا میں آئے, سفر پہ جانے لگا, امام رضا کے نام کا سکہ باندھا, سفر پہ گیا, کینیڈا میں سکہ چلنے لگا. یورپ باندھا, یورپ وہاں پہ سکہ چلنے لگا. پاؤنڈ باندھا, وہاں سکہ چلنے لگا. شیلنگ باندھا, افریقہ میں سکہ چلنے لگا. ہندوستان پہنچے, روپیہ باندھا, وہاں کا سکہ چلنے لگا. عزیزو سعودی حکومت لاکھ مخالفت کرے لیکن جب مومن سعودی عرب سے نکلتا ریال باندھا جاتا ہے. حکومت تو کر رہا ہو, سکہ امام رضا کا کیا کہنا ہے عزیزو کس کے نام کا سکہ؟ امام رضا کے نام کا سکہ. اچھا آسان ہو گیا ہمارے لیے کام. اب کسی خاص کرنسی کی ضرورت نہیں. توجہ ہے آپ کی, کسی خاص کرنسی کی ضرورت نہیں. پھر کیا کہ خاص کرنسی کی ضرورت نہیں, خاص ذات کی ضرورت ہے. خاص کرنسی کی ضرورت نہیں, خاص ذات کی ضرورت ہے. جو ایک خاص خاندان ہے, اس خاندان میں ایک خاص فرد ہے امام رضا الغریب. اب جو مسافر جائے گا دنیا کا کوئی بھی سکہ پر جیسے ہی نیت کر کے باندھا کہ امام کے سپرد کیا, پر یہ سپرد کیا کیا, کائنات کسی کی ہو, سکہ امام رضا کا. میرے کا سلام پڑے گا بابا. آگے بڑھ کے وہ جملہ یہ ہے, مامون تو نے انہیں ولی عہد بنایا تھا, یہ کائنات میں عمل ہو کے چل رہا ہے, پتا چل رہا ہے یہ ولی عہد نہیں, یہ حاکم ہے. مل کے سلوات پڑھے بابا. ان کی ولایت چل رہی ہے, ان کی حکومت چل رہی ہے. آئیے جب امام آئے نا, بات سفر کی ہو رہی تھی. امام رضا آپ کو مدینے سے بلایا گیا, پنجتن میں سے 4 فرد تک پہنچ گئی بات ہے, 5ویں فرد تک میں نہیں آیا. مسائل کا مدینے سے بلایا مامون نے, آپ مدینے سے چلے. ابھی امام مدینے سے چلے ہیں, خراسان پہنچے نہیں, خوشبو امامت پہنچے. امام ابھی نہیں پہنچے, خوشبو امامت پہنچ گئی. اب جو خوشبو امامت پہنچ گئی نا تو لوگ جمع ہونے لگے, امام کا انتظار کر رہے ہیں, امام کا انتظار کر رہے ہیں. کس لیے انتظار کر رہے ہیں؟ کہ امام کو دیکھا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, امام کو دیکھا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں.
امام کی گفتگو سنی نہیں، امام کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، امام سے کلام کیا نہیں، امام سے کلام کرنا چاہتے ہیں، امام سے روبرو نہیں ہوئے، امام سے روبرو ہونا چاہتے ہیں. طلب ہے یہ لوگوں میں روبرو ہونے کی، طلب ہے زیارت کی، طلب ہے گفتگو کی، طلب ہے مولا کو دیکھنے کی، طلب ہے مولا کا کلام سننے کی، طلب ہے مولا کا خطاب سننے کی، طلب ہے مولا سے حدیث سننے کی. سواری آ گئی. مجمع دونوں طرف، مجمع دونوں طرف. اس سواری پہ اس پہ ہماری ہے، ہماری پہ پردہ ہے، پردہ پڑا ہے، امام اندر ہے. ایک مرتبہ باہر سے لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آوازیں بلند. تو پتہ چلا مرو کے راستے میں، خراسان کے راستے میں، مرو میں جو لوگوں نے، جو جگہ تھی، مرو سٹی کا نام ہے، جہاں پر لوگوں نے انتظار کیا تھا، اصرار کیا مولا پردہ ہٹائیے، زیارت کرنا چاہتے ہیں. اصرار ہوا تو امام نے پردہ ہٹایا، زیارت کرا دی. تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر کوئی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اسی طلب کے ساتھ اصرار کریں، اسی طلب کے ساتھ اصرار کریں. اصرار کیا، پردہ ہٹایا. امام کی جھلک دیکھی، جھلک دیکھتے ہی ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان نعرے صلوات بلند. مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوگ خوش ہو گئے، امام کی زیارت ہو گئی، امام کی زیارت ہو گئی، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اب جو امام کو دیکھا، امام کو سلام کیا، امام کی زیارت ہو گئی. اب زیارت تو ہو گئی، اب دوسری تمنا، امام بولیں، امام گفتگو کریں، امام کلام کریں. اس لیے کیونکہ امام کا کلام تو امام الکلام ہے، کلام کا امام ہوتا ہے، کلام کا. مولا کلام کیجئے، مولا ایک حدیث. اچھا، حدیث سننے کے لیے جو مجمع آیا نا، بہت بڑا مجمع تو ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو حدیث لکھنے کے لیے آئی. کتنی بڑی تعداد رہی ہوگی وہاں پر، آپ اندازہ لگائیں. روایتوں میں ہے کہ 24,000 دوات تھی، انک پاٹ. اچھا ایک چیز، 24,000 انک پاٹ کا مطلب یہ ہے ایک دوات سے ایک آدمی نہیں لکھتا تھا پرانے زمانے میں، شیئر کرتے تھے، 2 آدمی، 4 آدمی. اگر میں آن ایوریج رکھوں 4 آدمی کہ 4 آدمی اسے انک پاٹ کو استعمال کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے 96,000 حدیث لکھنے کے لیے تیار. 2 مانے تو منیمم 48,000، 48,000. اچھا یہ وہ جو لکھ رہے ہیں، میں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں جو دیکھ رہے ہیں، ان کی نہیں بات کر رہا ہوں جو سن رہے ہیں. روایت بتا دی 24,000 انک پاٹ تھی، دوات تھی، لکھنے کے لیے لوگ بیٹھے تھے. کہا مولا حدیث بیان کیجئے. مولا نے حدیث بیان کی. اچھا جو حدیث بیان کی تو ریفرنس کے ساتھ، اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. ایک جملہ اور پڑھ کے کہیں، ریفرنس تو وہی بیان کرے گا جو سلسلوں کو جانتا ہو، ریفرنس تو وہی بیان کرے گا. اسی لیے تو ہمارے یہاں نماز سلسلے کے ساتھ ہے، دین سلسلے کے ساتھ ہے، حدیث سلسلے کے ساتھ. اچھا بیان کرنے والا جو ہے وہ خود ایک سلسلہ ہے، سلسلے کی ایک کڑی ہے. امام نے ایک مرتبہ شروع کی حدیث، کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا. لوگ سمجھے شاید حدیث یہیں تمام ہو جائے گی، کہ ان سے ان کے بابا نے فرمایا ہے. لوگ لکھ رہے تھے ان علی بن موسیٰ رضا، امام رضا سے، انہوں نے اپنے بابا 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 سے، یہاں تک کہ پہلے امام تک سلسلہ پہنچا. اور جب پہلے امام تک سلسلہ پہنچا، لوگ لکھتے جا رہے تھے، لکھتے جا رہے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور مولا کائنات نے رسول اللہ سے، مولا کائنات نے رسول اللہ سے، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اسرافیل سے، اسرافیل نے لوح محفوظ سے. لوح محفوظ پہ کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. بھائی اسے کہا جاتا حدیث قدسی. بس لوگوں نے پورے سلسلے لکھے. عزیزوں لوگ ایک گمنام سلسلے سے روایت بیان کرتے ہیں، قربان ہو جاتے. ہم وہ سلسلے بیان کریں جہاں سلسلہ تھمتا نہیں، ایک سے شروع ہوتا ہے تو خدا پہ تمام ہوتا ہے. مل کے صلوات پڑے گا.
ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب ایک مرتبہ امام سے کہا جا رہا ہے، امام نے روایت وہاں تک پہنچا دی خدا تک. اچھا اسی روایت کا میں گفتگو آج کی تمام کروں. خدا تک پہنچائی آپ نے حدیث، چین کہیں نہیں ٹوٹی. ایک جملہ کہیں، ہمارے جو حدیث کا سلسلہ ہوتا وہاں بھی چین نہیں ٹوٹتی، ہمارے جو دین کا سلسلہ وہاں بھی چین نہیں ٹوٹتی ہے، ہمارے جو نماز کا سلسلہ وہاں بھی چین نہیں ٹوٹتی. یہی وجہ ہے قیام ایک ہی جیسا ہوتا ہے، رکوع ایک ہی جیسا ہوتا ہے، سجدہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، روزہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، نماز ایک ہی جیسی ہوتی ہے، حج ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر سلسلے ٹوٹتے ہیں تو عبادت کے طریقے بدل جاتے ہیں، اگر سلسلے نہیں ٹوٹتے تو عبادت کے سلسلے صدیوں کے بعد بھی ایک جیسے رہتے ہیں. میل کے سلام پڑے گا. سلسلے نہیں ٹوٹنے چاہیے. خیر کلمۃ اللہ، اب خدا پہ جو پہنچائی حدیث، کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، اللہ کا کلمہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا کلمہ میرا کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا کلمہ، کلمہ لا الہ الا اللہ. اب پھر محمد رسول اللہ بھی نہ پڑھیے گا اگر اتنے ہی پہ رک گئے تو. خدا نے کہا لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ جو فقرہ ہے نا وہ میرا اکیلا ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی اس فورٹ میں اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. یعنی لا الہ الا اللہ کہو عذاب سے بچ جاؤ. امن من عذابی. امام نے پردہ کھینچ دیا، امام نے پردہ کھینچ دیا. حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. امام نے جو پردہ کھینچا تو لوگوں کا اصرار ہوا مولا آگے اور بیان کیجئے. مولا یعنی امام لوگوں کی توقع بھی چیک کر رہے. اب جو ایک مرتبہ اصرار بڑھا پھر امام نے پردہ کھینچا. اس کے بعد کہتے ہیں ولیکن بشرطہا و شروطہا، کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ عذاب سے نجات پائے گا، لیکن اس کی کچھ شرط ہے. وہ انا من شروطہا، اور میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. وہ شرط کیا ہے؟ پر رسول 23 سال تک زخم کھاتے رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ سے جنگیں لڑی گئیں، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کا دان شہید کیا گیا، آپ کے رشتہ دار مارے گئے، آپ کے دوست مارے گئے، آپ کا 3 سال کا محاصرہ ہوا، آپ کو مکے سے مدینے آنا پڑا، یہ سب کچھ ہوا. اب جو 23 سال خدمت کر چکے تو امت کو کچھ خیال آئی کہ یا رسول اللہ اتنی محنت کی ہے کچھ بدلہ لے لیجیے. رسول نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. مانگ تو رسول بھی سکتے تھے لیکن اصرار کے بعد بھی مانگا نہیں. کہا اس لیے کہ ہم دینے آئے ہیں، لینے نہیں. لیکن ایک مرتبہ آیت آ گئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی کہہ دیجئے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر مال شرط ہوتا تو مالدار تو بدلہ دے دیتا، غریب نہیں دے پاتا. بادشاہ تو دے دیتا، فقیر نہیں دے پاتا. آقا تو دے دیتا، غلام تو نہیں دے پاتا. سونے کی شرط ہوتی تو جس کے پاس سونا ہوتا وہ دے دیتا، چاندی کی شرط ہوتی جس کے پاس چاندی ہوتا وہ دے دیتا. ایک مرتبہ آواز آئی سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ کہ محبت چاہیے. لیکن لفظ محبت نہیں، مودت. کہ محبت اور مودت کا فرق کیا ہے؟ کہ محبت جب کہا جاتا ہے تو اس کے اندر پاکیزہ بھی ہو سکتی ہے، نجس بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب مودت کہا گیا تو صرف پاکیزہ ہی پاکیزہ، پاک لوگوں سے جب محبت کی جاتی ہے تو اسے قرآن کی زبان میں مودت کہا جاتا ہے. صلی علی محمد والے دیگر بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد والے محمد. نبی نے کہا میرے رب نے یہ آیت بھیجی ہے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. ختم کی میں نے گفتگو. امام رضا آپ نے کہا وہ انا من شروط ہے، اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، ہم سے مودت کی جائے، ہم سے عشق کیا جائے،
ہم سے محبت کی جائے، ہم سے قرب رکھا جائے، ہم سے رابطہ رکھا جائے۔ 4 کی تو میں نے صفات بتا دی، 5ویں کی کیا ہے؟ ہمارے تمام امام غریب ہیں، اہل بیت میں سب غریب ہیں، لیکن ان غریبوں کے درمیان 2 کو غریب کہا جاتا ہے۔ ایک کربلا کے حسین کو غریب کہا جاتا ہے، ایک مشہد کے امام رضا کو غریب کہا جاتا ہے۔ ایک کربلا کے حسین کو غریب کہا جاتا ہے۔ کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو کربلا کا حسین ہے نا غریب، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وطن سے بلایا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، اور اس کے بعد حسین کو بھوکا پیاسا شہید نہیں کیا گیا، بلکہ حسین کے سامنے حسین کے چہیتوں کو قتل کیا گیا، حسین کے سامنے اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل مارا گیا۔ حسین نے کہا آج میں غریب ہو گیا، عباس کے شانے قلم کیے گئے۔ حسین کو کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حسین کا اصغر مارا گیا، حسین کا قاسم جس کا لاشا پامال ہوا۔ اللہ اکبر، حسین غریب ہے۔ حسین کے علاوہ کون غریب ہے؟ امام رضا غریب ہے۔ کیوں امام رضا غریب ہے؟ اس لیے کیونکہ میرا مولا امام رضا جو یہ بھی وطن سے بہت دور آیا، لیکن غریب اس لیے ہے، اس لیے کہ جب مدینے سے حسین آئے تو بہن ساتھ تھی، بھائی ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، بھتیجے ساتھ تھے، گھر والے ساتھ تھے، خاندان والے ساتھ تھے، دوست ساتھ تھے، اصحاب و انصار ساتھ تھے۔ اتنا ہی نہیں، ارے جب شب عاشور حسین نے چراغ گل کیے، کہا چلے جاؤ، تو لوگوں نے ساتھ چھوڑا نہیں۔ ارے صبح عاشور جو ہے، حر بھی آیا، بیٹا بھی آیا، حر کا غلام بھی آیا، لیکن کیوں امام رضا غریب ہے؟ اس لیے کہ مدینے جب آئے نا تو بیٹا ساتھ نہیں ہے، بہن ساتھ نہیں ہے، گھر والے ساتھ نہیں ہے، بھائی ساتھ نہیں ہے، بھانجے ساتھ نہیں۔ امام رضا، ارے آپ کا استقبال بڑا شایان شان تو ہوا، لیکن غریب اس لیے کہ بہن ساتھ نہیں ہے، بیٹا ساتھ نہیں ہے، لیکن اے مولا ایک کربلا کا غریب ہے، ایک خراسان کا غریب ہے، لیکن کربلا کا غریب، ارے ایسا غریب ہوا، بھائی مارے گئے، بیٹا مارا گیا، بیٹے قربان ہوئے، بھتیجے قربان ہوئے۔ کربلا کا غریب اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے، جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارے کربلا کا غریب اتنا غریب ہے، لاشا پامال کیا گیا۔ ارے کربلا کا غریب اتنا غریب ہے، ارے بہنوں کی چادر چھینی گئی۔ ارے اتنا غریب ہے، بیٹی کو تماچے مارے گئے۔ اتنا غریب ہے، خیموں میں آگ لگی، لیکن اے مشہد کے غریب، ارے تجھ پر ہمارا سلام۔ ارے تو غریب تو ہے، بیٹا نہیں تھا، لیکن بیٹا مدینے سے آ گیا، بیٹے نے غسل دیا، بیٹے نے کفن پہنایا، بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی، بیٹے نے تابوت اٹھایا۔ ارے کربلا کا غریب جس کا بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو ارے باپ کے لاشے کے قریب سے آج نبی کی طرح گزارا گیا، ایک مٹھی خاک بھی نہیں ڈال سکا۔ ارے کربلا کا غریب اتنا غریب ہے کہ اس کی بیٹی کو تماچے مارے گئے۔ امام رضا ہے، امام رضا کی شہادت ہو گئی، آپ نے وصیت کی تھی، اے ابا حسن میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا میرا کاندھا دے گا۔ اے عزیزو، جب امام نے ایک مرتبہ جنازہ نکالا تو گھر کے باہر ایک بھیڑ تھی، مجمع آ گیا، سر پیٹ رہا تھا، آئے سر سے ہمارے مولا کا سایہ اڑ گیا۔ ارے جب امام سید سجاد نکلے تو کیا دیکھا؟ مقتل میں باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، بے گور و کفن، لاش کے ٹکڑے۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، 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 مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ اے جس کو زہر لو
مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا